دوستو آج ہم آپ کو آزاد خیال لڑکیوں والے ملک ایران کے ایسے شرمناک حقائق بتائیں گے کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ایران وہ ملک ہے جہاں کوئی لڑکا یا لڑکی اگر بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ایرانی پولیس فوری طور پر ان کی شادی کروا دیتی ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایران میں والدین اپنے بچوں کا جینڈر کیوں تبدیل کرواتے ہیں؟ اور ایرانی لڑکیاں پاکستانی لڑکوں کی دیوانی کیوں ہوتی ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور زمانہ قدیم میں اسے اسٹیٹ آف پرشیا کہا جاتا تھا۔ ایران کو دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جو 4000 قبل از مسیح میں الماتی کنگڈم سے شروع ہوئی اور پھر مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی سائرس تک جا پہنچی، جس نے پرشین امپائر بنائی، جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت ثابت ہوئی اور اس کو دنیا کی 5ویں سپر پاور کہا جاتا تھا۔ دوستو یہ قول بھی 100% درست ہے کہ ہر عروج کو زوال ضرور ہوتا ہے۔ ایسے ہی الیگزینڈر دا گریٹ نے یعنی کہ سکندر اعظم نے 400 قبل از مسیح میں پرشین امپائر کو شکست دی اور اس وقت کی سپر پاور سمجھی جانے والی ایرانی سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ دوستو ایران اسلامی نظام، تعلیم اور تبلیغ کا گڑھ رہ چکا ہے اور قدیم زمانہ کی بہترین اسلامک یونیورسٹیز اور ادارے ایران میں قائم کیے گئے ہیں، جن کی صنعت آج بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ماڈرن ایران کی تاریخ گزشتہ 200 سالوں پر محیط ہے۔ 18ویں صدی میں نادر شاہ کے دور میں ایران دوسری مرتبہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا، مگر 19ویں صدی میں سوویت یونین کے ساتھ تعلق خراب ہونے کی وجہ سے ایران کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور چھوٹی موٹی جنگوں کی صورت میں ایران کو اپنے بہت سے علاقے سوویت یونین کے حوالے کرنے پڑے۔ دوستو گزشتہ 100 سالوں کے اندر ایران میں ایک بڑا انقلاب بھی آیا تھا، جس کے بانی کا نام روح اللہ خمینی تھا، جو بعد میں ایران کے پہلے سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ایران بدل گیا، جس کے نتیجے میں آج کا موجودہ ایران 1979 میں معارض وجود میں آیا ہے۔ دوستو اگر ایران کے رقبے کی بات کی جائے تو یہ 16,48,195 اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی کل آبادی 8 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 17واں بڑا ملک کہلاتا ہے۔ آج کل دنیا میں آبادی بڑھ جانے کا رونا رویا جاتا ہے، وہیں ایران میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ایران میں ہر اس بندے کو حکومت کی طرف سے امداد دی جاتی تھی، جو کہ زیادہ بچے پیدا کرتا تھا، اور امداد کی شکل میں ایران کی حکومت اپنے شہریوں کو ٹی وی، موٹر سائیکل اور فیکس کے حساب سے خوراک بھی فراہم کرتی تھی، اور ایران میں یہ سلسلہ 1988 تک ایسے ہی دھوم دھام سے چلتا رہا۔ مگر اس کے بعد اس وقت کے ایک ایرانی لیڈر نے اپنی قوم کو اس خوف سے بچے پیدا کرنے سے روک دیا کہ ان کا ملک اتنے زیادہ بچوں کو خوراک مہیا نہیں کر پائے گا اور یوں ایران کی معیشت ڈوب جائے گی، اور یہ کلچر آج بھی ایران میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایران کی حیران کر دینے والی ایک حقیقت یہ ہے کہ یہاں کم عمر بچوں کی جنس تبدیل کروا دی جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا میڈیکل پروسیس ہے جس سے لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایران تھائی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ایسا ملک بن چکا ہے جہاں کے والدین اپنے بچوں کے جینڈر چینج آپریشن کروا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ دوستو 1936 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ نے عورتوں کے پردے پر پابندی لگا دی تھی اور اسی طرح کے باقی تمام اسلامی قوانین بھی ختم کر دیے گئے تھے، اور اپنے ملک کو مغرب کی طرز کا بنانے کی بہت ہی زیادہ کوششیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایرانی عورتوں کو مختلف آزاد خیال مردوں کے ہاتھوں میں ذلیل ہونا پڑا۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا اور جلد ایران میں انقلاب آیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک تمام عورتوں جن کی عمر 9 سال سے زیادہ ہے وہ اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنے بازو اور اپنی ٹانگیں کپڑوں سے ڈھانپ کر باہر نکلیں گی، ورنہ ان کو سرعام کوڑے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ کوڑے مارنے کے قانون میں نرمی کی جا رہی ہے۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایران کے ایک اور دلچسپ اور حیران کن قانون کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اگر ایرانی میاں بیوی ایک ساتھ نہ رہنا چاہتے ہوں یا پھر کسی لڑائی کی صورت میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو ایرانی شوہر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اور اگر قانونی طور پر اس کی بیوی اپنے بچے لینا بھی چاہے تو وہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم ایران میں ازدواجی زندگی کی بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی مرد اور عورت حمل کی آگاہی کی کلاسز لیے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ایرانی حکومت کی جانب سے سختی سے لاگو کیا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کلاسز کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے۔
इसी तरह ईरान में शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र 13 साल मुकर्रर की गई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि अगर किसी लड़की की कम उम्र में शादी हो जाए तो फिर वो ईरान के स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकती। ईरान में 15 साल से कम उम्र लड़का शादी नहीं कर सकता। शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन ईरान में आप कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें कि आप किसी लड़की से 1 या 2 दिन के लिए शादी करना चाहते हैं तो ईरान में ये मुमकिन है। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए लड़की और इसके वाली यानी बाप या भाई की रजामंदी शामिल हो और मुकर्ररा वक्त के बाद आप अपनी नई नवेली दुल्हन को तलाक दे सकें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह की मुख्तसर शादियों का नज़रिया इन मर्दों के लिए है जो ईरान में ज़ियारत की नीयत से आते हैं और कुछ अरसा यहाँ क़याम करते हैं। ऐसे अमीर अफराद कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए शादी कर लेते हैं और बदले में ढेर सारी रकम लड़की और इसके वालिदैन को देने का वादा करते हैं। इस तरीक़ेकार को सादा लफ्ज़ों में मुता कहा जाता है, जो कि आज़ाद ख्याली और जना के अलावा कुछ नहीं। उलमा इकराम ऐसी शादियों को नाजायज़ करार देते हैं, क्योंकि ऐसी शादियों के नतीजे में अगर बच्चे पैदा हो जाएं तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ऐसी शादियों की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, जहां ईरान में शादी के हवाले से नाकाबिले यकीन कवानीन पाए जाते हैं, वहां कुछ ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो कि गुनाह को रोकने में मददगार साबित होते हैं। मसलन ईरान में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा जाए तो ईरानी पुलिस इस लड़के को इस बात पर मजबूर करती है कि वो लड़का इस लड़की से निकाह करे। और अगर लड़की ये बयान दे दे कि जो कुछ भी हुआ वो इसकी मर्जी से हो रहा था, तो फिर ईरानी पुलिस हर सूरत में इन दोनों का निकाह करवाती है ताकि वो दोनों एक साथ रहकर अपने किए पर शर्मिंदा हो सकें। ईरानी रस्म व रवाज के मुताबिक कोई भी औरत अपने मर्द की मलकियत है और मर्द जो चाहे वो अपनी औरत के साथ कर सकता है। हाँ, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बदसलूकी या फिर मारपीट करेगा तो ईरानी कानून औरत को यह हक देता है कि वो औरत अपने दिफा के लिए अपने बहन भाइयों की मदद ले सकती है। जबकि एक हालिया सर्वे के मुताबिक 17% ईरानी लड़कियां पाकिस्तानी खूबरू लड़कों को पसंद करती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई भी पाकिस्तानी लड़का उनसे शादी करे। तो दोस्तों, ये थे ईरान के दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।